اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینے جا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یعنی سنز آف اسرائیل، اولاد اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ابتدا ان کے بیٹوں سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں، ان میں سب سے مشہور، جن کے بارے میں یقینی طور پہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام نمبر 1۔ اس کے بعد ان کے بھائی تھے 11۔ ان میں پہلے تو ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 2 روبن، نمبر 3 شمعون، نمبر 4 لاوی، نمبر 5 یہودا، نمبر 6 اشکال، نمبر 7 زبولون، نمبر 8 بنیامین، نمبر 9 دان، نمبر 10 نفتالی، نمبر 11 جد، نمبر 12 عاشم۔ تو یہ 12 بیٹے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے۔ اب اسی بنی اسرائیل میں یہ ایک قبیلہ بن گیا، ایک خاندان بن گیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نام دیا۔ اب اسی بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں۔ ان تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ جن کی تعداد ہوئی ہے وہ ہے یہودا کی اولاد، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، ان کی اولاد میں حضرت یسع، حضرت نون اور حضرت یوشع بن نون، یہ 3 انبیاء آئے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ تھے لاوی کی اولاد میں سے۔ یعنی باقی انبیاء جو ہیں، تھوڑے تھوڑے انبیاء آئے ہیں باقی بیٹوں کے اولاد سے، لیکن سب سے زیادہ جو ہیں۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام، وہ بھی لاوی کی اولاد سے تھے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح۔ اس کے بعد زیادہ انبیاء جو ہیں وہ یہودا کی اولاد سے ہیں۔ یہودا کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں یہودیوں کے کہ تخت سلیمان جو ہے اس کی تلاش ان کی جاری ہے، اور ٹیمپل کی جو تیاری ہے اس بنیاد پہ، کیونکہ یہ ایک خاندان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عالمین میں فضیلت عطا کی ہے۔ انبیاء کی اولاد ہے، رسول کی اولاد ہے۔ اسی عظیم خاندان میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان میں بہت سارے انبیاء کو بھیجا، اور یہودا کی اولاد میں جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان سے آگے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اسی طرح اسی نسل میں یہودا کی اولاد میں حضرت مولا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ایسی پاکیزہ ترین ہستیاں جو ہیں، یہ کس میں آئے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان سب کو آج تک اس خاندان کے جتنے افراد بھی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی، ان میں سے کچھ لوگ اس کو تکبر کے طور پہ لینے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عالمین میں فضیلت عطا کی، اس خاندان پہ اپنے رحم و کرم کی انتہا کی۔ بادلوں نے اس خاندان پہ سایہ کیا، پہاڑوں نے ان پہ چھت کا کام کیا، من و سلوہ اسی خاندان پہ نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیسٹ نازل ہوا
وہ بھی اسی خاندان پہ نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عید منائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہت نعمات رہیں، بہت کرم رہا ہے اس خاندان پہ، اور خدا نے اس خاندان کو عظمت عطا کی ہے۔ اور اس میں ہو سکتا ہے ہماری آزمائش بھی ہو کہ ایک خاندان کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کر دے اور دوسرے خاندان کو وہ لیول عطا نہ کرے، تو اس میں یقینی طور پہ اس خاندان کی بھی آزمائش ہوتی ہے جس کو فضیلت عطا کرتا ہے پروردگار، کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ میں نے جب ایک خاندان کو فضیلت عطا کی ہے تو دوسرے خاندان والے، دوسرے لوگ ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو اس خاندان کے حوالے سے بہت ہی عقیدت و احترام رکھتا ہوں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آتا ہے، خدا کا ایک محبوب خاندان ہے، انبیاء کا خاندان ہے، انبیاء کی نسل ہے۔ باقی لوگوں کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو اس عظیم خاندان میں کچھ ایسے لوگ بھی پھر نمودار ہوئے جنہوں نے غرور و تکبر کی راہ اپنائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی فضیلت عطا کی ہوتی ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے نیک عمل کی جزا بھی اس کے لیے اتنی زیادہ، اور برے کام کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب سزا دی تو فوری طور پہ سزا دی۔ ویسے آپ دیکھتے ہیں عام لوگوں میں، اسپیشلی میں اگر اپنے پاکستان کی بات کروں، پاکستان میں وہ ہر برائی موجود ہے روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پچھلی اقوام پہ عذاب آیا، لیکن اس قوم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے پچھلی اقوام پہ عذاب آیا، اس قوم پہ عذاب نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے ہر وہ برائی جس کی وجہ سے پچھلی اقوام پہ، عاد اور سمود کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں ڈاکہ زنی زیادہ تھی، لوگوں کو اغوا کرنا زیادہ تھا۔ یہاں پہ اسلام کے نام پہ یہی کرتوت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کے طور پہ، یعنی کہ اسلام یہاں پہ رائج کرنے کے نام پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ فرعون والے کرتوت دیکھیں، سب پہ عذاب آیا ہے۔ فرعون والا کرتوت یہاں پہ موجود ہیں لیکن عذاب نہیں آ رہا۔ عاد اور سمود والے کرتوت یہاں پہ موجود ہیں، عذاب نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو رحمت للعالمین نبی کی امت ہونے کے ناطے، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بس وقت اینڈ پہ ہے، اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹی سامنے آنے والی ہے، اسی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ ہاں نشانیاں آ رہی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، جو پہلی اقوام پہ عذاب آئے ہیں اس کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، کیونکہ وہ بڑا کریم بادشاہ ہے۔ یہ اور باتیں ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تو ان کے نیک کام پہ جزا بھی کئی گنا زیادہ تھی اور سزا بھی کئی گنا زیادہ۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو فوری طور پہ ان کو سزا بھی دی گئی، کچھ کو بندر بنا دیا گیا، کچھ کو سور بنا دیا گیا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان پہ ارض مقدس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، ارض مقدس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان کی وراثت قرار دیا ہے۔ یہ واحد خاندان ہے روئے زمین پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقدس سرزمین وراثت کے طور پہ دی ہو۔ تو اس سرزمین مقدس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وراثت کے طور پہ دی ہے، جب ان لوگوں نے نافرمانی کی ہے تو 40 سال تک ان لوگوں پہ حرام بھی قرار دی ہے۔ کتنے وقت کے لیے؟ 40 سال تک کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وراثت میں وہ سرزمین ان کو دے دی تو وہ انہی کی ہے، پھر کسی اور کا حق نہیں ہے اس سرزمین پہ۔
تو سرزمین مقدس حق کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ مختلف انبیاء بھی آئے ہیں تو یہ سرزمین مقدس رہے گی وہی بنی اسرائیل کا حق۔ اب بنی اسرائیل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو کافی سارے لوگ کرسچن بھی ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل میں کرسچنز بھی ہیں۔ اسی طرح سے جب آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بہت سارے بنی اسرائیل مسلمان بھی ہو گئے۔ قرآن کریم کو سن سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہچان کے، یعنی دل کی بنیاد پہ بھی ان کو اپنے خدا سے اتنا پیار ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ کچھ کرسچنز بھی ہیں، کچھ جیوز بھی ہو گئے فرقہ واریت کی بنیاد پہ، کیونکہ یہودا کی نسل میں زیادہ انبیاء آئے ہیں، تعداد میں بھی یہودا کی نسل بہت بڑھی ہے، طاقت میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی اس میں زیادہ آئے ہیں۔ تو اس خاندان کے لوگوں میں بعد میں ایک غرور و تکبر کا فیکٹر آیا ہے کہ یہودا کی نسل کیونکہ ایک عظیم ترین نسل ہے ان کے خیال میں، تو اسی وجہ سے اس دین کا نام بھی یہودیت یعنی جوڈائزم رکھ دیا۔ حالانکہ اگر آپ جوڈائزم کے ٹینٹس کو جا کے دیکھیں تو آپ کو اسلام کے ٹینٹس اور جوڈائزم کے ٹینٹس میں کسی ایک پوائنٹ میں فرق نہیں ملے گا۔ ایون خدا کی پاک ذات کے حوالے سے جب یہ نام لیتے بھی ہیں یا ان کا لکھا ہوا آپ دیکھیں تو آگے اسپیشلی لکھا ہوتا ہے، جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، بلیسڈ بی ہز نیم، اللہ کے نام کے ساتھ آگے کیا لکھتے ہیں؟ بلیسڈ بی ہز نیم۔ ہم اللہ کے پاک نام کے ساتھ تعالی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں بلیسڈ بی ہز نیم۔ باقی ٹوٹل ایگزیکٹ وہی کچھ ہے، وہ ٹینٹس وہی ہیں جو اسلام کے ٹینٹس ہیں۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی مسلمان، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مسلمان تھے، قرآن کریم نے ٹوٹل ایک ہسٹری بتائی ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں، ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے اسی چیز کی تبلیغ کی کہ تمہیں فقط مسلمان بن کے اس دنیا میں رہنا ہے۔ وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یعنی حضرت اسرائیل کی، اپنے بیٹوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ تمہیں اور کسی حال میں موت نہ آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ بنی اسرائیل کے لیے وصیت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اور بنی اسرائیل نے اس وقت وعدہ کیا تھا اپنے جد پاک سے کہ ہم مسلمان ہی رہیں گے اور ہم واحد خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ اور بات ہے، وہی بنی اسرائیل پھر کرسچنز بن گئے، کرسچینٹی میں اس چیز سے ڈیویٹ کر گئے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان بھی ہو گئے، تو مسلمان ہونے کے ناطے پھر انہوں نے اس وعدے کی پاسداری کی ہے۔ تو بنی اسرائیل ایک نسل ہے، ایک عظیم خاندان ہے، گو کہ 3 مین الگ الگ بلکہ 4 الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہے، جیوز میں، نمبر 2 کرسچنز میں، نمبر 3 مسلمز میں، نمبر 4 سبائنز میں۔ تو سارے کے سارے ہیں بنی اسرائیل۔ خاندانی بنیاد پہ، مذہبی بنیاد پہ یہ جدا جدا ہو گئے ضرور، لیکن سرزمین مقدس اسی خاندان کی ملکیت ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں بنی اسرائیل، چاہے وہ کرسچنز ہیں تو بنی اسرائیل، چاہے وہ جیوز ہیں تو بنی اسرائیل، چاہے وہ سبائنز ہیں تو بنی اسرائیل ہی۔ تو لیکن آج کل جو آئیڈینٹیفیکیشن ہم اس چیز کی دیکھتے ہیں وہ یہودیت کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ تعداد میں زیادہ تھے یہودا کی اولاد، اس وجہ سے انہوں نے اس چیز پہ غلبہ حاصل کیا اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن الگ سے ظاہر کر دی۔ تو بنیادی طور پہ ان سب میں خاندانی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں ہے، فرقہ واریت کی بنیاد پہ ان میں ڈیفرنسز آ گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا فرض ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے تو پوری دنیا کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے بنی اسرائیل کے لیے، اسپیشلی میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے انتہائی غلط ہے۔ خدا کی طرف سے
اس چیز کی سخت ترین سزا ملنی ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگ جس اذیت سے گزر رہے ہیں اس میں اس ایک سوچ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی کی بنیاد پہ یہاں سے کچھ لوگوں کو خرید کے جو غریب عوام پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ تو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں، چاہے کرسچنز ہیں، چاہے مسلم ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے سبائنس ہیں، میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین خاندان کے طور پہ اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ عظیم خاندان ہیں، آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی جو کردار آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ امریکہ کی صورت میں یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ، ایک مسلم ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کی معصوم جو مظلوم عوام ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کے ذریعے آپ لوگ ظلم کرا رہے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جاتا، بھوک سے مر رہے ہیں، غربت کے انتہا کے ساتھ تڑپ تڑپ کے اس ملک کے غریب عوام مر رہے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو آپ اپنی اس سوچ کو ریوزٹ کریں، خدا کا خوف کریں، اس ملک کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ اس ملک کے ساتھ دشمنی کا مطلب انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ تو اس لیول کا خاندان ہو کہ اس انسانیت کے سر پہ تمہارا شفقت کا ہاتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ظلم اس خاندان کو زیب دیتا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں اس پہ غور ضرور کریں گے۔ دعا گو ہوں اپنے معزز ناظرین سے کہ اللہ کی امان میں رہیں دونوں جہانوں میں۔ اللہ حافظ۔